السلام علیکم، دس از می فضل اکبر، یور کیریئر مینٹور۔ آج ہم بات کریں گے سی اے سے متعلق مس پرسیپشنز کے بارے میں۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ناؤ لیٹ اس ڈسکس دیز مس پرسیپشنز ون بائی ون۔ دی فرسٹ مس پرسیپشن، یہ سمجھا جاتا ہے کہ سی اے از ناٹ افورڈیبل فار ایوری ون۔ اگر آپ سی اے کا فیس اسٹرکچر اٹھا کے دیکھیں گے، یو ول کم ٹو نو کہ آئی کیپ کی انرولمنٹ فی 15,000 ہے اور اینول سبسکرپشن فی 5,000 ہے۔ اس کے علاوہ پر پیپر فی 6,000 ہے اور یہ آئی کیپ کی فی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیوشن فی ہے جو کالج والے لے لیتے ہیں وہ 20,000 پر سبجیکٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت سارے ریلیکسیشن شامل ہیں، بہت سارے ویورز اور ڈسکاؤنٹ شامل ہیں۔ تو اوورآل آپ پورا اسٹرکچر اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ کسی بھی ڈگری کے مقابلے میں بہت زیادہ اکنامیکل کوالیفیکیشن ہے۔ دی سیکنڈ مس پرسیپشن، یہ سمجھا جاتا ہے کہ سی اے کو صرف پاکستان میں ہی ریکوگنائز کیا جاتا ہے، باقی دنیا میں نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سی اے کی ریکوگنیشن پوری دنیا میں ہے۔ آپ پاکستان سے سی اے کرتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئی کیپ کا کولابوریشن ہے باقی کنٹریز کے ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ، ان کے ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ۔ فار ایگزامپل سی پی اے کینیڈا، آئی سی اے ای ڈبلیو اینڈ سی اے آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف سعودی عربیہ، سیما وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ساتھ آئی کیپ کا کولابوریشن ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جا کے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا جاب کرنا چاہتے ہیں دین یو کین ایزیلی گو دیئر۔ اندر مس پرسیپشن اباؤٹ سی اے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ سی اے از آل اباؤٹ میتھس۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سی اے میں ایک ہی سبجیکٹ میتھمیٹکس کا ہے اور وہ بھی فرسٹ بیسک لیول میں ہے، کوانٹیٹیو میتھڈس۔ اس کے علاوہ آپ اگر سی اے کے لیولز چیک کریں گے تو آپ کو 21 پیپرز میں سے صرف ایک پیپر میں آپ کو یہ میتھس ملے گا جو کہ کوانٹیٹیو میتھڈس ہے۔ سارے پیپرز اس کے سی اے کے علاوہ ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیکس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں، لا سے ریلیٹڈ ہیں، بزنس لا ہے، کمپنی لا ہے، کارپوریٹ لا ہے، بزنس سے ریلیٹڈ ہیں اور فائنانس سے ریلیٹڈ ہے، اکاؤنٹنسی، آڈٹ، ٹیکسیشن، مینجمنٹ، کامرس، اس طرح کے سبجیکٹس ہوتے ہیں سی اے میں۔ اور ان سبجیکٹس میں بیسک کیلکولیشن انوالو ہے اور ٹیکنیکل ہائی لیول میتھس انوالو بالکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ سی اے میں صرف میتھس ہی ہے۔ اندر مس پرسیپشن اباؤٹ سی اے از دیٹ اس کے انٹری لیول کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے سی اے کے لیے صرف کامرس کے بچے ہی آ سکتے ہیں، کامرس کے بیک گراؤنڈ سے ہی آ سکتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سی اے کے لیے کوئی اسپیسیفک انٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آ کے سی اے کر سکتے ہیں، پری میڈیکل سے آ سکتے ہیں، انجینئرنگ سے آ سکتے ہیں، کامرس سے آ سکتے ہیں، ایون کہ ہیومینٹی سے بھی آ کے سی اے کر سکتے ہیں۔ ایون اف یو فال بٹوین 50% ٹو 60%، اس ٹائم بھی اگر آپ ایک ٹیسٹ دے دیں گے، کوالیفائنگ اسیسمنٹ ٹیسٹ، پھر بھی آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ لیکن کسی سبجیکٹ کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی سبجیکٹ سے آ کے آپ سی اے کر سکتے ہیں۔ سی اے از اوپن فار ایوری ون۔ اس کے علاوہ سی اے سے ریلیٹڈ جو جاب ہے، جب آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے، جو آپ جاب کرتے ہیں، اس حوالے سے جو مس پرسیپشن یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ بورنگ سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ آپ بور کب ہوتے ہیں جاب میں؟ جب آپ ایک کام ریپیٹیڈلی کرتے ہیں، ایک ہی جیسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ سی اے میں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ایک ورسٹائل اور ڈائیورسیفائڈ اور فلیکسیبل جاب ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، جب آپ اپنے انٹرمیڈیٹ کے بعد سی اے میں آ کے پڑھائی کرتے ہیں تو آئی کیپ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا۔ آپ سٹی ٹو سٹی آپ موو کر سکتے ہیں، ایک کالج سے دوسرے کالج جا سکتے ہیں، آپ ٹیچرز چینج کر سکتے ہیں، تو یہاں بھی ایک فلیکسیبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ آگے پریکٹس میں جاتے ہیں، آرٹیکلس میں جاتے ہیں تو 3.5 ایئر کے لیے آپ باؤنڈ تو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے۔ آپ کے کلائنٹس چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آپ 1-2 مہینے کے لیے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ آپ کو ایک ہی کلائنٹ کے پاس چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اندر کچھ ٹرم کے لیے، کچھ ڈیوریشن کے لیے آپ کسی دوسرے کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس مل جاتا ہے، آپ کو ایکسپوجر مل جاتا ہے۔ آپ کا ایکسپوجر جو ہے نا وہ ایک ورسٹائل ہوتا ہے، ایکسپیرینس آپ کا ورسٹائل ہوتا ہے۔ آپ ڈیفرنٹ کلچرز کے بارے میں جانتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آپ کبھی بھی بور نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ صرف آڈٹ فرم میں ہی کام کر سکتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے ورک جو ہے وہ بہت ہی ایکسپینڈڈ ہے اور اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل آپ کنسلٹنسی میں کام کر سکتے ہیں, آپ انٹرپرینیور بن سکتے ہیں, آپ فائنانشیل مینجمنٹ میں کام کر سکتے ہیں, کارپوریٹ پلاننگ میں, اور اس کے علاوہ این جی اوز میں بڑی ڈیمانڈ ہے, گورننس میں کام کر سکتے ہیں, بینکس میں کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریگولیٹری اتھارٹیز میں, فار ایگزامپل ایس سی سی پی میں, آپ پی ٹی سی ایل میں بھی کام کر سکتے ہیں, آڈٹ اوور سائٹ بورڈ میں, آئی کیپ میں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس طرح کے ریگولیٹری اتھارٹیز میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو اسکوپ ہے یہ کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ سی اے سے متعلق جو ایک مس پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاس کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. یہ البتہ چیلنجنگ ضرور ہے اور اس کے لیے ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے, اور ریزیلینس ریکوائرڈ ہوتا ہے, پرسسٹنس ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور اسمارٹ ورک بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن مشکل نہیں کہہ سکتے. اگر آپ انٹرسٹ کے ساتھ آئیں گے, اگر آپ محنت کریں گے, کام کریں گے, اف یو آر پرسسٹنٹ اینڈ اسمارٹ ورکنگ دین یو کین ڈو اٹ ایزیلی. پہلے کی بات کچھ اور تھی. فار ایگزامپل پہلے ایسا تھا کہ نہ بکس ملتی تھی, نہ کوئی سلیبس ڈیفائنڈ تھا, اور نہ مٹیریلس ملتے تھے. اٹ واز آل اپ ٹو یو کہ آپ جہاں سے مرضی پڑھیں آپ نے پاس کرنا ہے. آج کل دور چینج ہوا ہے. آئی کیپ کا ڈیفائنڈ سلیبس ہے, آئی کیپ بکس بھی پبلش کرتا ہے, ٹیچرس کے لیکچرس اویلیبل ہیں, ویڈیوز اویلیبل ہیں, آن لائن مٹیریلس اویلیبل ہیں. تو آئی کیپ بھی اپنے اسٹینڈرڈ میں کمپرومائز نہیں کرتا, لیکن آپ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کرتا ہے. اسی وجہ سے آج کل بہت زیادہ کوالیفائی کر رہے ہیں. ہر سال اراؤنڈ 1000 اسٹوڈنٹ ہر سال کوالیفائی کرتے ہیں, اور بہت کم ایج میں بھی کوالیفائی کر چکے ہیں. یہ کچھ مس پرسیپشنس تھے سی اے کے حوالے سے. آئی ہوپ آئی ہیو ایکسپلین دیٹ انف ٹو کلیریفائی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, اور کیریئر انسائٹس وتھ فضل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.